اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین اور تمام شہدائے ملت، خاص طور پہ کراچی، اسلام آباد، گلگت بلتستان میں جو بھی ہمارے جوان، ہمارے مومنین شہید ہوئے، ان سب کو شامل کر کے اور اس صدی کے ہماری سب سے بڑی قربانی عظیم شہید سید علی خامنائی کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد۔ اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے۔ عزیزان محترم، آج وہ بات تو کریں گے آپ سے، اور وہ کہتے ہیں مظہر العجائب کے عجائبات میں سے ایک آپ کو کرامت کہہ لیجئے کہ مولا کی نسبت سے تو ادنا سا عجائب آپ کے سامنے پیش کریں گے، ادنا سا وہ غرائب مولا کے، ہمارے لیے تو بہت بڑا ہے کائنات کا وہ، لیکن مولا کے علم کے سامنے، جس کو کہتے ہیں الجفر الاعظم، وہ علم جفر جس کو کہا جاتا ہے، یہ علم ہے حروف کے اسرار کا۔ یہ جو حروف ہوتے ہیں نا ابجد، ان کے اسرار، ان میں جو اسرار چھپے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں جفر۔ اور الجفر الاعظم وہ امام کے کلمات ہیں جس کی وجہ سے دنیا نے آپ کو مظہر العجائب کا لقب دیا۔ مظہر، تو اس میں سے ہم نے کہا نا کہ مظہر العجائب وہ سب نہیں پیش کر سکتے، اس میں سے ایک بات آج پیش کریں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس میں بعض باتیں ایسی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ابھی یہ 1400 سال پہلے کا خطبہ ہے، اور چھپا بھی یہ نہیں کہ انقلاب کے بعد چھپا ہو، نہیں ہے، چھپا بھی انقلاب سے پہلے کا ہے۔ بیروت چھاپ وہ ایران میں چھپا بھی نہیں ہے، اور بیروت سے پہلے مصر میں چھپا، جامع ازہر نے چھاپا اس خطبے کو۔ میں وہ پورے کتاب کا سب لے کر آیا ہوں، اسی کو پیش کریں گے آج آپ کے سامنے۔ اور اسی لیے 3 دن سے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھو، یقین رکھو۔ دیکھو مولا نے کہا کیا ہے اور اس کے آثار کیسے شروع ہوئے ہیں ابھی، لفظ بلفظ، لفظ بلفظ۔ یہ نہیں کہ میں کوئی تعویل کروں گا، میں ترجمہ کروں گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ گھما پھرا کے نہیں لاؤں گا بات کو کہ تعویل کر رہا ہوں یا کوئی توجیہ کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یوں نکلتا ہے، اس کا مطلب یوں نکلتا نہیں، کچھ نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے نا ایسے۔ لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت بڑے افسوس کے ساتھ، دیکھیے سوشل میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ ہر بچے کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے نا۔ کوئی مر رہا ہو، انہیں اس کی فکر نہیں ہوتی، انہیں اس کی فکر ہوتی کہ میں جلدی سے چند سیکنڈ کی کلپ بناؤں اور یہ جناب میں ڈالوں سوشل میڈیا پہ، جا کے جلدی سے فیس بک پہ ڈالوں اور جناب یوٹیوب پہ ڈالوں۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، اس سے کتنا بڑا انتشار پھیلے گا، کتنے گھر خراب ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں، تباہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کئی بار ہوا، اور ہر بار میں رونا روتا ہوں، اور میرے بچے، میرے ساتھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ 2-3 منٹ کی کلپ بھی آج نکال کے تاکہ پیغام چلا جائے پوری قوم میں۔ دیکھیے پرسوں جو کچھ بھی ہوا وہاں کونسلیٹ پہ، اب آپ بھی تھے، آپ میں سے ایک میں بھی تھا، ہے نا۔ وہاں پہ فائرنگ بھی نہیں ہوئی نا، فائرنگ وہ موجود تھے، ہم لوگ سنبھالا چیزوں کو۔ بہرحال جو ہوا وہ ایک الگ داستان ہے، کبھی لکھ دیں گے سارا، ہمیں معلوم ہے کیا ہوا، کیسے ہوا۔ لیکن وہاں شیلنگ ہوئی نا۔ اب ظاہر ہے میری ایج میں کورونا سے نکلا ہوا آدمی ہوں، سانس کا بھی مجھے تو تھوڑی دیر تو اثر کرے گی نا مجھ پہ۔ بھائی یہی بس اتنی سی بات ہوئی کہ وہاں سو گیس چڑھ گئی، تو ظاہر ہے بے حال ہو گیا۔ میری ایج میں 65 سے اوپر کا ہو گیا ہوں بھائی، اور میں کورونا کا بھی مریض ہوں، سانس کا۔ بھائی اتنی سی بات، اتنی دیر میں اتنی موبائل چل پڑے، اور پوری دنیا میں جو خبریں گئی ہیں وہ کیا گئی ہیں، مولانا فائرنگ سے زخمی ہو گئے۔ میں 1.5 گھنٹے بعد ٹھیک ہو کے افطاری کر رہا ہوں اپنے بھائی کے یہاں، اپنے دوست کے یہاں،
اور وہاں مجھے خبر آ رہی کہ تشویشناک حالت میں حسن ظفر جو ہے وہ اسپتال میں داخل ہیں، اور میری وہ تصویر لگی ہوئی جو وہ ہمیں مظاہر شیلنگ میں لوگوں نے مجھے سمجھ، یعنی یہ کیا، کون سی انسانیت ہے یار، یہ بتاؤ یہ کون سی شرف، یعنی فتنہ پھیلا رہے ہو، انتشار پھیلا رہے ہو، پوری دنیا میں قیامت بن جائے۔ مجھے فون آتے تھے، میں نے فون ہی بند کر دیا اپنے بھائی، اتنے فون خیریت ہے۔ وہ آخری ایک بار تو مجھے جھنجھلا کے ان کے کہاں سے بول رہے ہیں، میں نے کہا وادی حسین سے بول رہا ہوں یار، اور کیا کرتا ہوں تم، ہاں کیا کہتا میں پھر، میں نے کہا وادی حسین سے بول رہا ہوں یار، مر چکا ہوں۔ یعنی کوئی شرافت ہے؟ خاندان ہوتے ہیں، لوگوں کے بہن بھائی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، رشتہ دار چاہنے والے آپ جیسے ہوتے ہیں، ہر آدمی پریشان۔ اچھا پھر اس کے اوپر دیکھیے، اس کے اوپر کہتے ہیں کہ مرے پہ 100 درے کیا، اس پہ اب اس میں نیچے کمنٹ چل رہے ہیں، اس میں بھی ہمارا ہی نام، یہ پبلسٹی کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کچھ یار۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، خدا کے لیے اگر امام کو مانتے ہو تم، اگر واقعی چاہنے والے ہو اماموں کے چاہنے والے، یہ گناہ کبیرہ، کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، اس سے فتنہ پھیل رہا ہے، اس سے شر پھیل رہا ہے، اور پھر الٹا غلط فہمی بھی ہو رہی ہے، اور جو خود ہی کر رہے ہیں اپنے پروپیگنڈے کے لیے، پبلسٹی کے لیے۔ او بھائی ہمیں جتنے جانتے ہیں بہت لوگ ہمیں سے زیادہ کو جنوانا، اپنے آپ کو پہچانوانا بھی نہیں چاہتے، ہم کر رہے ہیں، ہمیں پتہ کچھ نہیں، ہمیں تو ہمارے گھر والے پریشان ہو کے فون کر رہے ہیں، وہ کیا ہو گیا، کہاں ہے بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو خدا کے لیے سوشل میڈیا کی، اس لیے ابھی راستے میں بھی کہہ رہا تھا ایک بچہ مجھے خبر دیا، میں نے کہا خدا کے لیے اس کی خبروں پہ یقین نہ کیا کرو جب تک کہ کئی ذرائع سے تصدیق نہ ہو جائے۔ اس پہ صبح سے شام تک 99% جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس کو جلدی سے ویورز چاہیے، اس کو گالیاں دو، کچھ کرو، بعد میں جو کرو وہ کہتا ہے 1 ملین مل گئے مجھے، میرا کام ہو گیا۔ یہ ہے یہ شیطان کا آلہ۔ بجائے اس سے کوئی قوم کی تعمیر کا کام لو، اچھے کام لو، اس سے ہی کام لے رہے ہیں۔ میں نے اپنی مثال دے دی نا کہ میں جو 2 دن سے ٹینشن میں، عجیب اعصابی دباؤ میں، وہ حالات الگ جو فیس کر رہے ہیں، یہ خواہ مخواہ کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ ہر کو فون چلا رہے ہیں، فون پہ ارے مولانا خیر، ارے مولانا کیا ہو گیا، وہ دوسرے ملکوں سے چلے آ رہے ہیں، وہ دعاؤں کی اپیلیں چل پڑی، مولانا تشویشناک حالت میں داخل ہیں، دعائے صحت کی اپیل ہے۔ اس کا خطرناک نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے گا، لوگ یقین ہی نہیں کریں گے نا، وہی شیر آیا والی داستان ہے نا، اگر وہ ہو جائے گا کوئی تو کوئی مانے گا نہیں، روزہ نہیں چلتا رہتا، یہ تو چھوڑو یار ان کے ساتھ۔ یہ ہمارے شیطانی دماغ صرف اپنی دلچسپی کے لیے، اپنے نفس سے امارہ کی تسلی کے لیے پوری قوم کو مصیبت میں ڈالتے ہیں یہ لوگ، پوری قوم کو۔ امید ہے میرا پیغام کہیں تک تو پہنچے گا، شاید کچھ لوگوں پہ اثر ہو جائے، نہیں بھی اثر ہو تو بہرحال میں نے تو حجت تمام کر دی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو میرا بھائی وہ یاسر سنبھال لے گا اس کو، یہ 2-3 منٹ کا نکال کے بیٹا یہ چلا دینا، تاکہ یہ میرے لیے نہیں سب کے لیے ہوگا نا، کیونکہ ہر عالم بیچارہ، عالم کا دانشور، ہر آدمی اس کو بھگت رہا ہے کہ یار یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہمارے گلے میں۔ وہ بیچارہ تردیدیں کرتا پھرتا ہے، بعد میں کہتا ہے بھائی نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، نہ مجھے پتا ہے کچھ نہ کچھ، وہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب سارا تماشا لگا کے رکھا۔ ان کے لیے کھیل ہے یہ، ان کے لیے تماشا ہے، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ ان کی اتنی سی حرکت سے کتنا بڑا انتشار پیدا ہو جاتا ہے قوم میں، کتنے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کا کوئی کسی مسئلے سے واسطہ نہیں، اس کو خواہ مخواہ میں سوشل میڈیا پہ گالیاں پڑ رہی ہیں، تو برا کہہ رہا ہے، کوئی بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ نہیں ہونا چاہیے نا ایسا۔ بہرحال اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آئیے اس خطبے کا عنوان ہے سلاح اہل الخراسان فی آخر الزمان۔ اہل خراسان کا اسلحہ آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ سلاح اہل الخراسان مولا کے خطبے کا عنوان ہے، سلاح اہل الخراسان فی آخر الزمان۔ جب زمانہ اپنے اختتام کو پہنچنے لگے گا آخری زمانے میں، تو اہل خراسان کا اسلحہ کیا ہوگا، یہ وہ خطبہ۔ اب دیکھا، آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج سارے کے یہ وقت بھی کم ہے، لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سارا مطلب پہنچا دوں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ دیکھیے
یہ کتاب کا ٹائٹل پیج ہے جو بیروت سے چھپی ہے، ماذا قال علی علیہ السلام فی آخر زمان الجفر الاعظم۔ بیٹا اس کو ذرا کھڑے ہو جاؤ، کیمرے پہ کلوز کرو اس کو، ایسی یہ چیزیں نا یہ سند ہیں، یہ ثبوت کے لیے ہوتی ہیں، اس کو کلوز کر کے ایک بار لے لو، پھر مجھے اشارہ دو، میں پھر آگے چلوں، تاکہ آپ سب کو معلوم ہے میں حوالہ ہوا سے نہیں لا رہا ہوں نا، ورنہ آپ نے دیکھا نا سوشل میڈیا پہ جو چلتا ہے وہ ہو رہا ہے فلاں فلاں، وہ نہ کتاب ہوتی ہے وجود نہ اس کا کچھ ہوتا ہے، لگ دیا امام نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، وہ کہیں نہیں ہوتا کسی نے، یہ کتاب کا دیکھ لیا بیٹا، ہو گیا کلوز، آئیے اب آگے چلتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا، اب آئیے کتاب، اب آپ کو دکھاتے ہیں، یہ کتاب کا نام ہے قال علی علیہ السلام لآخر زمان۔ اب یہ خطبہ شروع ہوتا ہے آخری زمانے میں اہل خراسان کا اسلحہ، آخری زمانے میں، اور اس کی کتاب کی تشریح میں نیچے کیا لکھا ہے؟ الجفر الاعظم۔ الجفر جفر میں نے بتا دیا کس علم کو کہتے ہیں؟ اسرار حروف، حروف کے اسرار، جیسے الف لام میم، اس کے اسرار کو کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے یا معصومین جانتے ہیں، سمجھے؟ اسرار ہیں، اس کو کہتے ہیں علم جفر، یعنی تعریف تو اس کی بہت طویل ہے اسے سمجھانے کے لیے، کیونکہ اکثر لوگ علم جعفر کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول کوئی علم ہے، نہیں، یہ جفر، جیم فے رے، جفر، جفر کے معنی وہ علم ہے جو حروف کے اسرار کو کھولتا ہے، حروف کے اسرار کو۔ اب سمجھ میں آئے کہ علی مظہر العجائب کیوں؟ اب آئیے، اب آپ کو بتاتے ہیں کہتے ہیں، اب یہ فی جفر سیدنا علی، یعنی ہمارے سید و سردار، ہمارے مولا، ہمارے آقا، مولا کائنات کے جفر میں یہ لکھا ہے، جفر یعنی ان کے علم جفر۔ وَتَحِیجُ جُمُوعُ أَصْحَابِ الرَّعْیَاتِ السَّوْدَاءِ وَيَنْسِبُونَ نَارًا عَظِیمَةً اسْمُهَا صَارِخٌ، یہ صارخ لفظ یاد رکھے بھی بتاتا ہوں کیا ہے یہ۔ وَيُحَدِّدُونَ أَعْدَاءَ اللَّهِ بِمَعَادِنَ كَثِيرَةٍ أَخْلَاطًا مِثْلَ دَائِرَةٍ وَأَشْكَالٍ كَثِيرَةٍ سِهَامٌ طُولُ الجبال، سِهَامٌ طُولُ الجبال فِي قَلْبِهَا لَهَبٌ يَخْتَرِقُ الْأَرْضَ وَيُفْسِدُ الْمَاءَ وَالْهَوَاءَ وَلَا يَتْرُكُ حَيًّا إِلَّا أَكَلَهُ كَالْهُمَاهِمَةِ يَتْرُكُهُ يَغْدُورُ، اور اس کے بعد ہے یغدو رمادن، رمادن وہ جو ریت اڑتی ہے نا، ریت کو رماد کہتے ہیں، رمادن، یغدو رمادن تزروہ الریاح ان لم تدفنوہ، پہلے یہاں تک پڑھتے ہیں نا، آپ کو سمجھ میں آئے، کالے جھنڈے والوں کی جماعتیں، رایات السودا، رایت کی جمع ہے رایات، مولا فرماتے ہیں کالے جھنڈے والوں کی جماعتیں جوش و خروش کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوں گی۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اہل، اوپر آگئی نا، ہیڈنگ آگئی نا، سلاح اہل الخراسان فی آخر الزمان، آخری زمانے میں اہل خراسان کا اسلحہ، بار بار تکرار کو، ریکارڈ ہو رہی ہے میری ساری بات۔ کالے جھنڈے والوں کی جماعتیں جوش و خروش کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوں گی، وہ ایک نہایت عظیم آگ بھڑکائیں گے، دیکھ رہے ہیں چاروں طرف، وہ ایک عظیم آگ، وہ ایک نہایت عظیم آگ بھڑکائیں گے جس کا نام ہوگا صاروخ۔ کیا نام ہوگا؟ یہ ہے بحث، سواد الف رے خ، صاروخ، اس آگ کا کیا نام ہے؟ عربی لغت اٹھائیے، میں نے نکالے معنی، کیونکہ مجھے تو معلوم تھا کہ یہ صاروخ کس کو کہتے ہیں عرب، جتنے عربی اخبار ہیں آج اٹھا کے پڑھ لیجئے، صواریخ، صاروخ کی جمع کیا ہے؟ میزائل کو کہتے ہیں، وہ کہ ایرانی صواریخ نے، صواریخ الایرانیہ، صاروخ کے الگ معنی بھی ہیں، منجد میں بہت سارے معنی ہیں، واو کے ساتھ جب آتا ہے صاروخ تو اس کا معنی ہے میزائل یا راکٹ، یہ آج کی عربی میں، وہ پرانی نہیں، جدید عربی، کیونکہ اس زمانے میں تو تھا ہی نہیں نا، امام نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، اس زمانے میں اس کے جس کو کہنا چاہیے سخت ہوا یا گرم ہوا جس کے لیے استعمال ہوتا تھا صاروخ، سخت چیز کے لیے، لیکن آج صاروخ کس کو کہتے ہیں عرب؟ کس کو کہتے ہیں؟
یہ میں نے اس 8 سالہ جنگ میں بھی سنا تھا، جب عربی میں خبریں آتی تھی تو اس میں صواریخ، صاروخ کی جمع صواریخ کہا جاتا تھا۔ ابھی دیکھیے آگے چلیے، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ارے بھائی یہ بڑی مشکل ہے میرے ساتھ، موبائل کا استعمال مجھے نہیں آتا، خدا کا شکر ہے کہ نہیں آتا۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں میں آپ کو صاروخ کے معنی دکھانا چاہ رہا تھا جو میں نے نکالے، کہ آپ لوگوں کو نکال کے پھر اس میں سے دکھاؤں کہ صاروخ کے معنی کیا ہیں۔ یہ دیکھیے اس میں لکھا ہے، لغت صاروخ عام میں عربی اردو کے معنی میں ہے کہ صاروخ اسم میزائل۔ صاروخ کے معنی کیا لکھے ہیں اس میں؟ واو کے ساتھ، لیکن پڑھنے میں وہ واو کو گرا کے کیا پڑھتے ہیں؟ صاروخ، صاروخ۔ پھر کہتے ہیں اس کی جمع، مثال بھی دیتا ہے، ترکیب الصواریخ بالطائرہ، ہوائی جہازوں میں راکٹوں کو نصب کرنا، ہوائی جہازوں میں راکٹوں کو یا میزائلوں کو تشریح کی، کہ صواریخ اس کی جمع ہے، صاروخ میزائل اور صواریخ اس کی جمع میزائلوں کی۔ یہ میں نے خود سرچ کر کے اس کے معنی نکالے، یعنی یہ بھی نہیں کہ میں کوئی اپنی طرف سے کوئی تعویل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں یہی معنی ہے، جبکہ جب مولانا نے استعمال کیا تو اس وقت یہ معنی نہ کسی کو پتا تھا، لیکن آج وہی لفظ نام استعمال ہو رہا ہے جو مولانا نے 1400 سال پہلے رکھ دیا تھا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ ان کو نہیں پتا، نہ ان کو یہ معلوم ہے جنہوں نے نام رکھا کہ انہیں نے تو یہ خطبہ بھی نہیں پڑھا ہوگا نا۔ اب سمجھ آئے کیوں میں اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالا۔ کل مجھے ذرا سا ہلکا سا کہیں سے حوالہ آیا تھا تو میں اس کو سارا دن، پہ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں 1-2 کراچی میں، ان کو میں نے بھیجا کہ بھائی یہ مجھے جلدی سے نکال کے دو، پھر انہوں نے سرچ کر کے سارا مجھے نکال کے بھیجا اور میں آپ کے سامنے لے کے اس کو بیٹھا ہوں۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ ایک عظیم آگ بھڑکائیں گے جس کا نام صاروخ ہوگا، ینصبون نارا عظیمۃ اسمہا صارخ۔ یہ اہل خراسان، یہ کالو جھنڈے والے جو جوش اور جنون میں کھڑے ہوں گے، اتنی عظیم آگ بھڑکائیں گے، اس آگ کا نام کیا ہوگا؟ صاروخ۔ وہ اللہ کے دشمنوں کو مختلف نوع معدنی آمیزش، اب دیکھیں وہ کیا بنتا ہے، اب وہ اس زمانے میں لوگوں کو اسی طرح سمجھایا جا سکتا تھا نا، میزائل میں جو ایندھن بھرا جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بتا رہے ہیں، مولا فرما رہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کو مختلف نوع معدنی آمیزشوں کے ذریعے سے دھمکائیں گے، یعنی مختلف ایندھنوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اس کے ذریعے سے حملے کریں گے ان پر، ایک کے بعد ایک ان پر حملے کریں گے۔ اچھا جناب، یہ اس کی اور کیا ہوگی؟ جو دائرے کی مانند ہوگا۔ کس کی مانند ہوگا؟ مثل دائرۃ و اشکال، اور طرح طرح کی شکلوں میں ہوں گے، ایک بھی نہیں ہوگا، طرح طرح کی دائرے میں ہوں گے۔ آگے سنیے آپ، دائرے میں ہوں گے، مختلف شکلوں میں ہوں گے، وَكَثِيرَةٍ سِحَامٌ طُولُ الْجِبَالِ، اور نیزے کی مانند جبال کی طرح لمبے ہوں گے، پہاڑ کی طرح۔ اب پوری میزائل کی شکل آ گئی، دائرے میں ہوں گے، مختلف شکلیں ہوں گی، ہے نا ان کی مختلف شکلیں، اور آخری جو ابھی سائز میں آج جو مارا ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہے، اور ابھی اس سے بڑے بڑے بھی پڑے ہوئے ہیں، تو ان کی لمبائی ایسے ہوگی، دیکھنے میں لگے گا جیسے پہاڑ، یعنی جب اس کو سیدھا کھڑا کر دیں گے تو ایسا پہاڑ کی طرح وہ نظر آئے گا۔ یہ مولا کے الفاظ ہیں، کب کے؟ 1400 سال پہلے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یحددون اعداء اللہ بمعادن کثیرۃ اخلاطا مثل دائرۃ و اشکال کثیرۃ، اس کی مختلف بہت ساری شکلیں ہوں گی۔ سہام، یہ نیزے کی مانند ہوں گے، سہام طول الجبال، جو دائری کی مانند اور طرح طرح کی شکلوں ہوں گے، ایسے تیز ہوں گے جن کی، ایسے نیزے ہوں گے جن کی لمبائی پہاڑوں کے برابر ہو۔ یہ اہل خراسان کا اسلحہ ہوگا، اور ان کے اندر دہکتا ہوا شعلہ ہوگا۔ ان صاروخ، جس کا نام صاروخ ہے، اس کے اندر کیا ہوگا؟ دہکتا ہوا شعلہ ہوگا۔ میں 3 دن سے جو بات کر رہا تھا، یہ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں، مجھے تائید غیبی ملی ہے یہ خطبہ مولا کا۔ میں جو 3 دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں، یقین رکھو، یقین رکھو، کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے پچھتاوے کے دن آج سے شروع ہو چکے، شروع ہو چکے۔ اب ان کے اندر جو یہ جو رجیم چینج کرنے کی باتیں کر رہے تھے،
یقین رکھو اللہ کی ذات پر کہ ان کی اپنی رجیمیں چینج ہونے جا رہی ہیں. ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. شاہ ایران کی طرح یہ چھپنے کی جگہ مانگیں گے. فرانس بھگائے گا بھاگ جا ورنہ میرے پاس میزائل آئے گا. جرمنی کہے گا یہاں سے بھاگ ورنہ مجھے پٹائی ہوگی. برطانیہ کہے گا بھائی میری نہیں آنا, میری میزائل آئیں گے. ان کا یہ حل ہونے والا بھی دیکھیے گا. آئیے جناب آگے چلیے. بات ختم نہیں ہوئی ابھی, دیکھیے بات کہاں تک جائے گی. اس کے اندر ان صاروخوں کے صواريخ کے اندر, یعنی ان میزائل, جب میں میزائل کہوں کہ اب تو میزائل ہی کہا جا رہا ہے نا اس کو. اب آپ آج کوئی سا بھی عربی اخبار نکال لیجئے, صواريخ لکھا ہوگا کہ ایرانی صواريخ. صواريخ جمع ہے کس کی؟ صارخ. سمجھ میں آ گئی بات؟ صارخ کی جمع ہے. اس کے اندر دیکھتا شعلہ کو جو زمین کو چیرتا ہوا گزرے گا اور پانی اور ہوا دونوں کو فاسد کر دے گا. ان کے پانی کو بھی برباد کرے گا. یہاں ہوا سے مراد صرف ہوا نہیں ہے, فضا کو برباد کر دے گا. وہ بھی آنے والا ہے ابھی, وہ میزائل بھی آ رہا ہے. جب ان کے سارے پانی کے پلانٹ غائب اللہ, کیونکہ ان کے پاس پینے کا قدرتی پانی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ کہ بس پانی اور ہوا دونوں کو فاسد کر دے گا. جب یہ اس کو صاروخ کو ماریں گے, صاروخ جہاں گرے گا زمین کو چیر دے گا, پانی اور ہوا دونوں کو برباد کر دے گا. وہ کسی جاندار کو نہیں چھوڑے گا مگر اسے نگل جائے گا. جہاں پہ یہ گرے گا وہاں کسی جاندار کو یہ چھوڑے گا نہیں. اس کو انگاروں کی مانند اسے اس حال میں چھوڑے گا کہ وہ راکھ بن جائیں گے, راکھ بنا دیں گے. اہل خراسان کے صاروخ, اہل خراسان کی بات ہو رہی, ابھی نہیں چلے, چلیں گے, اطمینان رکھیے. یہ ابھی آخری آدمی ہے. ابھی تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے نا اپنے چھٹبھئیے بھیجے ہیں. اس حال میں چھوڑے گا کہ وہ راکھ بن چکا, اور ہوائیں اس راکھ کو اڑا لے جائیں گی اگر تم اسے دفن نہیں کرو گے. بکھر جائیں گے. آگے چلیے, کس سے ہوگا یہ مبارزہ؟ اصل کون ہے؟ اصل کس سے ہوگا؟ اب فرماتے ہیں تطلب نساء الیہود زوجا فلا یجدنہ الا من خارج یہود. اور اس وقت حال یہ ہوگا کہ یہودی عورتیں شوہروں کو تلاش میں رہیں گی مگر انہیں اپنی قوم میں کوئی مرد نہیں ملے گا. مولا علی علیہ السلام مولا فرما رہے ہیں وَتَطْلُبُ نِسَاءُ الْيَهُودِ زَوْجَ فَلَا يَجِدْنَهُ إِلَّا مِنْ خَارِجِ یہود. یہودوں کے باہر تو ان کو مل جائیں گے, یہودیوں میں ان کو کوئی مرد بھی نہیں ملے گا. وَلَا يَكُونُ 20 امرأة امام قیم واحد. 20 عورتوں پر ایک قیم, ایک واحد ہوگے, کھڑا ہوگا ان کو نگرانی کرنے کے لیے. یعنی ایک کی سرپرستی میں تقریباً کتنی عورتیں ہوں گی؟ 20 عورتیں ہوں گی. اور اس کے بعد پہلے پوری عربی پڑھ دیں یہاں تک کی یجتمعون فی خلۃ من الارض. عجیب نہیں, اس کا ترجمہ تو میں ابھی کروں گا, یہ تو عجیب بات ہے. ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ زمین کے کسی نشیب یا گوشے میں اکٹھے ہو جائیں گے. میں یہی کہنے والا تھا کہ اب تو نعرے حیدری مار دو. اب سمجھ میں آیا علی کیوں مظہر العجائب. اس لیے میں کہتا ہوں یقین رکھو یار, کیا گھبرا رہے ہو, کچھ نہیں ہوتا. جو طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ منظر کشی آج کی ہے کہ نہیں؟ یہ خطبہ ابھی تو نہیں لکھا گیا, شیعوں نے تو نہیں چھاپا, انقلاب کے بعد تو نہیں لکھا گیا. آپ جا کے آپ خود سرچ کر لیجئے گا اس خطبے کو, اس کتاب کو, ماذا قال علی لآخر زمان المظہر العجائب سرچ کریں گے, یہ کتاب پوری نکل آئے گی بیروت سے چھپی ہوئی. اور پھر اس کے اندر کے صفحات دیکھیں گے, اس سے پہلے اور سچ کے کہاں چھپی, مصر میں چھپی, اور سب انقلاب سے پہلے یہ چھپی ہے ساری کتابیں, سارے خطبات الجفر العظم کے نام سے, علی کے نام سے. آئیے ابھی دیکھیں, میں نے کہا نا بات شروع ہوئی ہے. ابھی دیکھیے آپ کا جوش اور جذبہ کہاں پہنچا, آپ کو اندازہ ہوا مولا کیا فرمانے, کہاں چھپیں گے؟ یہ نشے میں گوشوں میں جا کے زمین میں چھپ جائیں گے, اکٹھے ہو جائیں گے. اکٹھے ہو رہے ہیں نہیں, نیچے جا رہے بنکروں میں, جا رہے بلڈنگوں کے نیچے. مولا یہودیوں کا حال بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا. اب مولا کے کلام پہ یقین ہے یا نہیں؟ تو پھر کیسا ڈرنا ہے؟ مال میں کچھ بھی نقصان ہو جائے, ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا, بے فکر ہو جاؤ.
خلۃ من الارض یذلہم اللہ ویضرب علیہم الہوان والمسکنۃ فلا تسور لہم سائرۃ الا طعنا فی الزہر ینتظرون الدجال وهو شر غالب ينتظره ألوف منهم يؤمنون له لهم عقل ودين يغدون في يوم وليلة مع السلطان المہدی. اور صورتحال یہ ہوگی کہ یہودی عورتیں شوہر کی تلاش میں رہیں گی مگر انہیں اپنی قوم میں شوہر نہیں ملے گا، باہر سے ڈھونڈنا پڑے گا. 20 عورتوں پر ایک نگہبان ہوگا، وہ زمین کے کسی نشیب یا گوشے میں اکٹھے ہوں گے. اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا. کیوں ان کے عورتیں بچے بھی ذلیل و خوار ہوں گے؟ آپ نے دیکھا نا کہ ہر ظلم پر وہ راضی ہیں. جب فلسطینیوں کے بچے مرتے ہیں، ایرانیوں کے بچے مرتے ہیں، تو وہ سڑکوں پہ جشن مناتے ہیں، ان کے عورتیں بچے ناچتے ہیں، گاتے ہیں. ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے کسی کو نہیں چھوڑے گا اللہ، کسی کو نہیں چھوڑے گا اللہ. ان کو ذلیل و خوار کرے گا اور ان پر رسوائی اور محتاجی کو مسلط کر دے گا. ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے اور محتاج ہو جائیں گے. ان کی کوئی تحریک یا بغاوت نہ اٹھے گی مگر پیٹھ میں وار کی صورت. یعنی جب بھی یہ حملہ کریں گے کہاں سے کریں گے؟ پیٹھ سے. ادھر صلح کی ٹیبل پہ بیٹھے، مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے کہ مذاکرات کریں، پیٹھ سے وار کیا نہیں کیا. کہ ان کی جو بھی تحریک، جو بھی بغاوت اٹھے گی پیٹھ پہ وار کریں گے، کبھی سامنے سے، یعنی دھوکے سے ماریں گے، دھوکے سے حملہ کریں گے. پیٹ پہ مار کی صورت. وہ دجال کے منتظر، آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ دجال کا انتظار کریں. وہ ایک آنکھ گلوبل آئی، جس کے بارے میں کئی بار آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ ایسے نہیں $1 کے نوٹ کے اوپر احرام مصر کی تصویر اور وہ ہے. یہ انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ دجال کا. جیسے ہم انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ مہدی کا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اور وہ دجال غالب آنے والا بدترین شر ہوگا، یعنی اس سے زیادہ پھر شر کوئی ہے. اب یہ دجال، میں پہلے بھی کئی بار آپ کے سامنے اس کی تشریح کر چکا ہوں، کسی شخص کا نام نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہوگی ایسی کہ چلیے آ رہی ہے، اس کی ایک آنکھ ہوگا، اتنے سارے ہاتھ ہوگا. نہیں، یہ دجال، یہ نظام، یہ سسٹم. جیسے فرعون نام نہیں تھا شخص کا، فرعون لقب ہوتا تھا ہر اس بادشاہ کا جو مصر پہ حکومت کرتا تھا. اس کو کہتے تھے فرعون. 400 سال کہتے عمر تھی، 400 سال فرعون کی عمر نہیں تھی، 400 سالہ وہ نظام تھا ان کا، جس میں آخری فرعون وہ تھا رامس نام بتایا جاتا ہے، ممکن ہے کچھ اور ہو، واللہ عالم بالصواب. وہ آخری تھا ان کا. اور بھی نام آتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دجال یہ جو سسٹم نافذ ہے، جس نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں آکٹوپس کی طرح لے لیا ہے. اور آج اس کی نمائندگی کون کر رہا ہے دجال کی؟ ٹرمپ. کون کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے نا کہ میرے پاس زندگی ہے، میرے پاس موت ہے. یہ روز کہہ رہا ہے، روز. اللہ اس کے منہ سے یہ جملے نکلوا رہا ہے نا. اللہ میں نہیں کرو گے، میں مار دوں گا، موت دے دوں گا. جس کو زندہ رہنا ہے میرے سامنے سر تسلیم خم کر دو. یہی ہے نا خلاصہ؟ یہی نا. یہ ہے دجال. اس کو کہتے ہیں دجال. یہ پورا سسٹم دجالی نظام. ایک صلوات اور بھیجیے محمد آل محمد پر. ان میں ہزاروں ایسے ہوں گے جو دجال پر ایمان لے آئیں گے. لے آئے نا سب؟ گھس گئے نا اس کا. اب ظاہر ہے اس زمانے میں مولانا نے آلافن کہا تو اس زمانے میں آلاف بہت ہوتے تھے. آلاف یعنی ہزاروں. تو آج کے ظاہر لاکھوں کروڑوں کر لیجئے اس کو آپ. اس زمانے کی گنتی کے بعد سے. حالانکہ یہ جو ایمان لائیں گے عقل بھی رکھتے ہیں اور دین بھی رکھتے ہیں نا، لیکن دجال کی نشستوں میں شرکت کرتے ہیں. کل بھی ایک ایسی نشست ہوئی ہے کسی پاکستان کے بڑے شہر میں، جہاں لیبرل، سیکولر، روشن خیال ہے نا، مذہبی لوگ سب جمع ہوئے کہ نہیں اسلام تو بڑا پروگریسو اور لبرل، آزاد. اور میں کیا کیا اشارے دوں آپ کو. ہوشیار رہا کرو، یہ سانپوں کی طرح کیچلیاں بدل بدل کے آتی ہیں. ان کے نام بڑے خوبصورت اور ان کے کام شیطانوں والے ہوتے ہیں. ناموں پہ مت جانا ان کے کبھی بھی. ہوئی ایسی بڑی نشستیں آج کل یہاں.
جو دجال پر ایمان لا چکے، جو کہتے ہیں خواہ مخواہ میں تم نکلے، وہ کوئی نہیں لڑ سکتا امریکہ سے، پاگل ہیں یہ، بے وقوف ہے، احمق ہے نا، چلتا ہے نا ابھی، وہ اتنی بڑی طاقت، وہ اس سے کیا لڑیں گے، لڑ رہے ہیں نا، اکیلے اس سے نہیں لڑ رہے۔ آج تو لسٹ آ گئی کہ اکیلا ایران، اکیلا تاریخ میں پہلی بار کتنی طاقتوں سے اکیلا لڑ رہا ہے، تاریخ بشریت میں اکیلا ایران، اور سب کے نام دیے میں پورا گھیرا دیا ہوا کہ کتنے ملکوں سے اکیلا لڑ رہا ہے، چومکھی لڑ رہا ہے، اور سب طرف مار رہا ہے، سب کو مار رہا ہے۔ آئیے جناب، میں ایک نعرہ حیدری ذرا زور والا لگاؤ، مزہ نہیں آیا۔ صبح کے ساتھ دل بالا، زمین بالی فلک بالا، میرا مولا میرا مولا۔ اب آئیے، وفی جفر سیدنا علی، اور ہمارے سید و سردار، ہمارے مولا، ہمارے آقا علی کے جفر میں لکھا ہے کہ والذی، آپ فرماتے ہیں والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ رایۃ اللہ معہا رایات لا تطوی منذ نشرت بامر اللہ ورجال کانا قلوبہم اصلب من الحدید۔ آئیے پتہ چلے، آپ کو صرف اردو ترجمہ یہ پڑھا دیتے ہیں نا، یہ تو پھر لمبا ہوتا چلا جائے گا، اور میں پھر تشریح کرتا ہوں تو اور پھر وہ اور ٹائم ہوتا چلا جائے گا بہت سارا۔ اور ہمارے مولا سیدنا مولانا آقا، ہمارے سید و سردار، ہمارے مولا فرماتے ہیں جفر میں مذکور ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا۔ قسم ہے، اب مولا قسم کھائیں تو پھر کیا بات ہوگی۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور جان کو پیدا فرمایا، یعنی روح کو پیدا، جان کو پیدا کیا۔ اللہ کا جھنڈا ہوگا، یعنی اللہ کا پرچم ہوگا، اور اس کے ساتھ ایسے پرچم ہوں گے جو جب سے اللہ کے حکم سے بلند کیے گئے ہیں کبھی سرنگوں نہیں ہوں گے۔ یعنی جب وہ پرچم بلند کر لیں گے تو کبھی کوئی ان کو سرنگوں نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے مرد ہوں گے کہ جن کے دل لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ مضبوط رہو، اپنے اعصاب پہ قابو رکھو، کچھ نہیں ہوا، اللہ ہے نا، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اسلام ہے، مسئلہ نہیں، امام زمانہ ہے، پھر کیا پرواہ ہے؟ مولا علی چلے گئے، یعنی شہادت ہوئی، سر پہ ضربت لگی، امام حسن کی شہادت ہوئی، امام حسین کی ہوئی، کیا ہوا؟ اسلام ختم ہو جائے گا؟ پھر یہی تو سمجھا رہے۔ ان کے دل کیسے ہوں گے؟ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ اگر انہیں پہاڑوں پر چڑھا دیا جائے تو وہ ان پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ وہ اپنے جھنڈوں اور اپنے ہتھیاروں کے ساتھ کسی یہودی بستی کا رخ نہیں کریں گے مگر اسے ویران کر ڈالیں گے۔ ایسا انتقام اللہ ان کے ہاتھوں سے دلوائے گا۔ میں نے کہا نا کہ ان کے بچوں کو پہلا سبق کیا پڑھایا جاتا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ مسلمان۔ اس کو جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ مسلمان کو مارنا ثواب، وہی چیزیں پھر انہوں نے بعد میں اپنے چیلے چپیٹوں کو سکھائی نا کہ کافر بڑا کون ہے، کس کو مارنا زیادہ ثواب، کس کو مارنا کم ثواب، سمجھا نہیں؟ یہ پورے وہ یہودیوں کے سسٹم۔ اب مولا بتا رہے کہ ایسے تو نہیں چھوڑے گا نا پروردگار، اس طرح سے تو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جس یہودی بستی کا رخ کریں گے اسے ویران کر ڈالیں گے۔ یوں معلوم ہوگا گویا ان کی سواریوں کے اوپر عقاب پرواز کر رہے ہیں، ان کی سواریوں پر عقاب پرواز کر رہے ہوں گے۔ اور اب دیکھیے کیا عجیب ہے، اس طرح تو نہیں پکارتے۔ کبھی آپ نے نیمہ شعبان وہاں کا کیا ہوگا، بہت سو نے کیا ہوگا، تو انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ 14 شعبان اور 15 کیسے مناتے ہیں وہ لوگ۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ مہدی سے اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر محبت کریں گے۔ وہ مہدی سے اپنی جانوں سے بڑھ کر محبت کریں گے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، آپ کے اصحاب آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔ وہ ہر وقت ان کے گرد حلقہ بنائے رہیں گے، یعنی اپنے امام کے گرد ہر وقت حلقہ بنا کے رہیں گے۔
اپنی جانوں سے ان کی حفاظت کریں گے اور اس یقین کامل کے ساتھ رہیں گے. وہ یقین جو 3 دن سے میں آپ کے سامنے گفتگو کیے جا رہا ہوں, اس یقین کامل کے ساتھ رہیں گے اپنے امام کے ساتھ کہ اللہ نے انہیں وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کا انہوں نے ارادہ کیا ہے, یا یوں کہیے کہ جس کا اللہ نے ان سے وعدہ. سمجھ میں آگئی بات؟ یہ ہے جناب ماذا قال علی آخر زمان الجعفر الاعظم, اور صفحہ نمبر وغیرہ سب اس کی ضرورت نہیں, آپ خود اس کو نکال سکتے ہیں. مؤسسۃ چھپی کہاں ہے؟ مؤسسۃ التاریخ العربی, بیروت, لبنان. الطبعۃ الخامسہ, یہ بھی جو میں نے نکالا ہے کہہ رہے یہ 5واں ایڈیشن ہے, اور وہاں ایڈیشن آپ کی طرح نہیں چھپتا 1000 والا اور 500 مصنف بیچارہ مفت میں بانٹ رہا ہوتا ہے. وہاں جو ایڈیشن کتابوں کے چھپتے ہیں وہ 10-10 ہزار 20-20 ہزار چھپتے ہیں, کیونکہ پڑھنے کا شوق ہے نا. آپ کے یہاں ماشاءاللہ دیکھنے کا یا سننے کا شوق ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. اب آپ کو راز سمجھ میں آیا اس قوم کی مقاومت کا جو 47 سال سے آگ اور خون کے سمندر میں جی رہی ہے. ایک دن انہوں نے سکون کا نہیں دیکھا, لیکن آج بھی اگر دنیا میں کوئی پرسکون ترین قوم ہے تو وہی ہے. جا کے دیکھ لیجئے, آپ گئے بھی ہوں گے. کیوں؟ انہیں یقین ہے, وہ جانتے کہ ان سب مرحلوں سے ہمیں گزرنا ہے. عہد و پیمان کیا ہے نا, جب امام سے عہد و پیمان کیا تو وہ جانتے کہ اس عہد و پیمان وہاں تک پہنچنے میں کتنے امتحانات دینے ہے نا. استاد قمر جلالوی نے تو پتہ نہیں کس اس میں ماحول میں یا کس فکر کے تحت شعر کہا ہوگا, لیکن میں تو اس کو ہمیشہ امام زمانہ کے لیے پڑھتا ہوں ان کے شعر کو, کہ کس طرح طے کی ہے منزل عشق کی ہم نے نہ پوچھ. کس طرح طے کی ہے منزل عشق کی ہم نے نہ پوچھ, تھک گئے جب پاؤں تیرا نام لے لے کر چلے. سمجھ میں؟ امتحان امتحان پے در پہ امتحان امتحان امتحان, آزمائش آزمائش آزمائش. وہ نہیں گھبرا رہے, آج بھی سڑکوں پہ نکلے ہوئے, ہر شہر میں لاکھوں کی تعداد میں رجیم چینج کرنے نکلے ہیں یا سپورٹ میں نکلے ہیں, حمایت میں نکلے ہوئے ہیں نا. یہ ان کو پہلی شکست کل ہوئی جو ان کو رات کو نیند نہیں آئی ہے کہ یہ ہوا کیا. اور پھر یورپ اور وہاں کے سب لوگوں نے چلانا شروع کیا کہ تم کو سمجھایا تھا کہ یہ رجیم چینج ہونے والی نہیں ہے. بھائی یہ امانت ہے, آپ بھی سن لیجئے, یہ حکومت یہ رجیم کیا ہے؟ امانت ہے. انہی نے, جیسے آپ کسی کو امانتاً دفناتے ہیں وہ مردہ خراب نہیں ہوتا نا. کیوں؟ امانت ہے. جب تک وہ اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. امانتاً دفنایا کہاں جی؟ کربلا بھیجیں گے, ایسے ہی ہے نا. بھائی اس رجیم کو کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ خود کہتے ہیں کہ یہ امانت ہے جو پہنچانی ہے امام زمانہ کو. تو جو امانت ہے امام زمانہ کے لیے اسے ساری دنیا مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتی. کیوں؟ خود اللہ حفاظت کر رہا ہے, امام حفاظت کر رہا ہے. کیوں؟ یہ امانت ہے, امانت. وہ کب کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت, کسی نے کہا ان میں سے, وہ کہتے ہیں مملکت امام زمانہ. کیا کہتے ہیں وہ؟ مملکت امام. آج دنیا نے ان کا عقیدہ دیکھ لیا, ساری دنیا نے دیکھ لیا ان کا عقیدہ کیا ہے, کس طرح کا عقیدہ دیکھ لیا. الحمدللہ 1400 سال کا خس و خاشاک, گرد و غبار جو تاریخ پر ڈالا گیا تھا, دھندلایا گیا تھا, جھوٹ 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 جھوٹ, آج دنیا کی آنکھیں کھل گئیں, ہمارے برادران کی آنکھیں بھی کھل گئیں. سب نے کہا کہ بھائی جس کو کافر کہتے تھے وہی ایک مسلمان نکلا. خدا کی قسم قسم اسلام کی آبرو ختم ہو گئی تھی اگر یہ سرنڈر کر دیتا. پھر اسلام بچتا کہاں یار, ختم سب جب. اس ایک آدمی نے اسلام کی آبرو کو بچایا
کہ جہاں اسلام ہوگا وہ کبھی کفر کے سامنے جھکے گا نہیں. عمل سے بتایا. کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، عمل نے بتا دیا ساری دنیا کو کسے کہتے ہیں. اب ان کے سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ تم بے وقوف ہو، تم یہ سمجھے تھے کہ ان کو رہبر کو مار کے تم ان کی حکومت ختم کرو گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ان کا اسکول آف تھاٹ. یہ کہہ رہا ہے وہ کہ یہ عجیب اسکول آف تھاٹ ہے. ان کا جب کوئی شہید ہوتا ہے تو ان کی طاقت اور بڑھ جاتی. آج دنیا نے دیکھ لیا. دیکھو 2-2-4 والی بات ہے. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، آج مصائب کے باب میں لے کر آ رہا ہوں. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ حسین سے زیادہ قیمتی کوئی جان تھی اس زمانے میں؟ نہیں تھی. حسین کے شہید ہونے سے اسلام ختم ہو گیا، بچ گیا؟ پیچھے چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ. علی، مظہر العجائب علی اپنے دونوں بیٹوں سے افضل ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ ابوہما افضل ہے، افضل. سر پہ ضربت لگی، اسلام ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوا نا. یعنی جتنی بڑی قربانی ہوگی نتیجہ بھی اتنا ہی بڑا. علی کے پیروکار نہ رہتے دنیا میں اگر اتنے مصائب ائمہ طاہرین نے نہ جھیلے ہوتے. شیعوں کے سامنے ان کا امام تھا، شیعوں کے سامنے ان کے امام کی استقامت تھی، شیعوں کے سامنے ان کے امام کا کردار تھا، شیعوں کے سامنے ان کے امام کی امانت داری. امانت داری یعنی اللہ نے جو منصب دیا ہے اس امانت کی حفاظت، اس امانت کی حفاظت. حکومت رہتی رہے، جائے چلی جائے. مولا کی شہادت کے بعد آپ کا ظاہری اقتدار ختم ہو گیا نا، ختم ہو گیا. ظاہری اقتدار ختم ہوا، قیامت تک تو اقتدار باقی ہے نا. علی کا ہر حکم باقی ہے کہ نہیں؟ جنہوں نے اقتدار لیا تھا علی سے ان کو وہ بھی ختم، ان کا حکم بھی ختم ہو گیا نا. کوئی حکم نہیں ہے ان کا آج. علی کا حکم آج تک باقی. تو جیتا کون؟ جیتتا وہ ہے جس کا حکم باقی رہتا ہے، جس کا نظریہ باقی رہتا ہے. اگر خامنائی کے بعد اس کے سارے پیروکار پیچھے ہٹ جائیں، ختم ہو گیا قصہ، حکومت ختم، چلو جی ہماری جان چھٹی، اب کوئی اور آ جائے گا، تو پھر ہار گئے. لیکن اگر خامنائی کے بعد پوری قوم کھڑی ہے وہیں پر اور پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ کھڑی ہے، تو کون جیتا؟ جیتا وہ جس نے سر دے دیا، جھکایا نہیں، بیعت نہیں کی. آج تو ساری دنیا نے دیکھ لیا نا کہ کسے کہتے ہیں بیعت نہ کرنا، کہ سر دے دو مگر بیعت نہیں کرو. اچانک تو نہیں عائشہ، اسے تو یقین تھا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا. تو سب کہہ چکے، ان کے جملے، ان کے کلمات سب دنیا پہ آ رہے کہ نہیں آ رہے. بس عزاداران حسین. بس اس وقت بھی المیہ یہی تھا. المیہ کیا تھا کہ مانتے تو تھے علی کو، علی کی نہیں مانتے تھے. وہ المیہ آج تک چل رہا ہے اور شاید ہمارے علاقوں میں کچھ زیادہ ہے. علی کو مانو، علی کی نہیں مانو. یہ پرابلم ہے. یہ مسئلہ حل ہو جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. علی کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ علی کی ماننا. جب علی کہہ رہے کہ کبھی کسی ظالم کے سامنے نہ سر جھکانا، نہ اس کا ساتھ دینا، نہ اس کے بازو بننا. مولا نے خود فرمایا نا، اتامرونی اطلب النصر بالجور واللہ لم یکن اللہ یرانی ان اتخذ المذلین عضدا. اللہ کی قسم، میرا اللہ مجھے اس عالم میں نہ دیکھے کہ میں گمراہوں کو اپنا دست و بازو بنا دوں. گمراہوں کی مدد نہیں، نہ ان کی مدد کرو نہ ان سے مدد لو، کچھ نہیں. وہ معاشی معاہدے، اقتصادی معاہدے، وہ ایک الگ باب ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. بات ہو رہی ہے معرکہ حق و باطل کی، جب حق و باطل کا معرکہ ہے. ورنہ کیا مشکل تھا مولا کے لیے اپنے اس ظاہری اقتدار کے مدت کو بڑھا لینا. ملا لیتے، ساتھ ملنے کو تیار تھے وہ لوگ. ان کی خواہش ایک ہی تو تھی بس، کہ ہمیں بھی کوئی گورنری دے دے، ہمیں بھی کوئی ولایت دے دے. وہ تو ساتھ تھے، ہو جاتے. مولا نے مانی ان کی بات. وہ دوسرا بھی یہ کہتا تھا کہ آپ مجھے یہاں کا گورنر رہنے دیجئے، میں آپ کا اعلان کر دوں. غلط. مولا نے کہا نہیں، پہلے تم ادھر آؤ. مانی بات.
حکومت جاتی ہے جائے. مولا نے بتایا کہ اللہ کا نمائندہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے تم نے اپنے سمجھے ہوئے کہ ظاہری اقتدار کی حکومت، کبھی اس سے مل لو، کبھی اس سے مل لو، کبھی اس کو پکڑ لو، کبھی اس کو پیٹ چاک کرنے کا کہو، کبھی اس کو سر پہ بٹھاؤ، کبھی اس کو گھسیٹنے کا کہو، کبھی اس کی دعوتیں کرو، ہے نا. مثال دے رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. توقع کر سکتا ہے کوئی علی اور اس کے بیٹوں سے اس بات کی؟ یہ تھا مسئلہ کہ وہ 4.5 سال جنگوں میں گزر گئے علی کی، جنگوں میں. ان جنگوں نے لوگوں کو تھکا دیا. کیا کیا؟ اب مولا کہتے ہیں نکلو، نہیں نکلتے. ارے کہاں تک لڑ جائیں. اب پھر ایک سبب اور ہوتا تھکنے کا. پہلے جنگیں ہوتی تھی، مال غنیمت ملتا تھا نا، وہ آسرا ہوتا تھا، چلو بھائی ملے گا مال وال، چلو. لیکن ان تینوں جنگوں میں علی نے مال غنیمت نہیں لوٹنے دیا، نہیں کسی کا مال غنیمت. اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کہیں گے یہ تو بھائی مل بھی کچھ نہیں رہا، جانیں بھی جا رہی ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، گھروں سے بھی دور رہ رہے ہیں، اور مال غنیمت بھی نہیں مل رہا. مورل ڈاؤن ہوتا چلا گیا علی کے ساتھ والوں کا. چند لوگ رہ گئے علی کے ساتھ، بس چند لوگ. یعنی بڑی مشکل سے عدی ابن حاتم جب روئے ہیں، لوگوں کو سنائی ہیں کوفے میں کہ تم کیسے لوگ ہو، علی تمہیں بلا رہا ہے، تم گھروں میں چلے گئے، خطبہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے علی کا. مولا تقریر کر رہے ہیں. اب سوچیے آج ہم جیسوں کا کیا حال ہوگا. مولا کا خطبہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے، جیسے وہ جہاد کیا تھے اٹھے کر کے نکلے، چلو گھر جاؤ بھائی، کون بہت جنگیں ہو گئی. مولا کے ساتھ یہ تاریخ ہے. یہ ہوتا تھا مولا کے ساتھ. لوگ خطبے چھوڑ کے چلے جاتے تھے، خالی ہو جاتی تھی مسجد، وہ بیچارے 4-5 جانثار بیٹھے رہتے تھے، حسرت سے دیکھتے تھے لوگوں کو جاتے تو جا رہے ہیں لوگ، کیونکہ ان کے مطلب کی بات نہیں ہو رہی. سمجھ گئے آپ؟ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ اپنے مطلب کی مجلس نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے ہماری بات؟ چلے جاتے تھے چھوڑ. ایسے اکیلا کر دیا تھا علی کو، تنہا کر دیا تھا علی کو. یہ حالت کر دی تھی علی کی کہ علی ڈھونڈتے تھے کوئی بات کرنے والا. اس لیے وہ سب سے زیادہ ذکر ملتا ہے کہ اس کا جناب میثم میں وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے. کسی کو بات تو کرو. سننے والے نہیں تھے نا، لوگ سنتے ہی نہیں تھے. تمار کے پاس بیٹھے، اور کبھی تمار بیچارے اپنے کاروباری چکر میں ادھر ادھر ہیں تو کنویں میں منہ ڈال کے بات کرتے تھے، شہر سے باہر جا کے کنویں میں. یہ مظلومیت، مظلوم تاریخ ہے علی. اپنے بچوں سے بڑا مظلوم ہے، جبھی تو افضل ہے اپنے بچوں سے. نہیں سنتے تھے علی. اور پھر جب یہ ماہ مبارک شروع ہوا تو بیٹیاں بتاتی ہیں کہ پہلی رمضان سے کیفیت عجیب تھی، بے چینی تھی طبیعت میں، یعنی جیسے کسی چیز کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں. اور بعض اوقات عجیب کلمات زبان پہ آتے تھے کہ یہ وقت گزر کیوں نہیں رہا. یعنی علی چاہتے ہیں کہ اس قفس سے آزاد ہو جائے. علی اس دنیا کی قید سے آزاد ہونے کے لیے بے تاب ہے، بے قرار ہے کہ جلد از جلد ان لوگوں کے درمیان سے میں اٹھ جاؤں جو لوگ میری سنتے نہیں. آپ آج نعرے لگا رہے ہیں نا، آپ آج مولا مولا کر رہے ہیں. علی کا یہ عالم کر دیا تھا کہ علی کہتے میں لوگوں سے اٹھا لیا جاؤں، یہ سنتے نہیں میری. اسی میں انتظار. اور یہ جب ظاہر ہے کہ ہم تو نہیں ہوں گے شبوں میں یہاں، جب 19 کی شب آئی ہے نا، 18 کا روزہ، 18 کا دن ختم ہوا، کہاں افطار کیا ہے؟ اپنی چھوٹی شہزادی. کہہ دیا تھا کہ میری بچی آج میں تیرے ساتھ افطار کروں گا. اور بڑی خوش تھیں شہزادی میں کلثوم. تو 2 چیزیں بنا دی تھی افطار میں نانی جمی کے ساتھ، ایک نمک اور ایک کہتے ہیں دودھ یا لسی کا گلاس رکھ دیا تھا. علی آئے، دیکھا کہ بیٹی تجھے معلوم ہے میں نے ایک سے زیادہ چیز کبھی استعمال. تو بیٹی جانتی ہے علی کی بیٹی ہے، فوراً نمک ہٹایا تاکہ میرا بابا دودھ پی لے یا یہ جو لسی ہے یہ پی لے. لیکن علی نے کہا نہیں میرا بچہ، میں چاہتا ہوں آج کی شب یہی میرے شکم میں. دودھ ہٹوا دیا، نمک سے افطار کر رہے ہیں. رات ہوئی، بچی بتا نماز پڑھی،
نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر. اس کے بعد علی نے ٹہلنا شروع کیا اور ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اور کچھ عربی کے اشعار بھی آپ کی زبان پر آئے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ گھر کے جو پلے ہوئے جانور ہیں، مرغابیاں وغیرہ، یا جن پرندوں کو بتایا گیا، ذکر کیا گیا، بطخیں ہیں، وہ شور کر رہے ہیں جیسے گریہ نہیں کرتے. فرماتی ہیں چھوٹی شہزادی کہ عجیب سی آوازیں، گریے کی آوازیں تھیں ان حیوانوں کی، ان جانوروں کی. فجر سے پہلے، اذان سے پہلے علی دروازے سے نکلے جانے کے لیے. نماز سے پہلے کا وقت ہے. نکل رہے ہیں تو دامن سے لپٹ گئے گھر کے جانور. اپنی منقاروں سے مولا کی ابا کو پکڑ لیا، جیسے بے زبان جانور کرے مولا آج کی صبح نہ جاؤ، آج نہ جاؤ. بڑے پیار سے مولا نے ان چھوٹے چھوٹے اللہ کی مخلوق کو اپنے سے الگ کیا، جدا کیا. دروازے سے نکلے تو کنڈی اٹک گئی ابا میں، یعنی جیسے جمادات بھی کہہ رہے ہوں کہ نہ جاؤ مولا آج. گئے مسجد میں، اور یہ ملعون پیٹ کے بل سو رہا تھا. زہر بھری تلوار اس نے چھپائی ہوئی تھی نا، تو الٹا سو رہا تھا پیٹ کے بل. اس لیے میں ہمیشہ نصیحت کرتا ہوں کہ سونے کے بعد انسان کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کس کیفیت میں، لیکن جب سونے کے لیے لیٹو کبھی پیٹ کے بل، یعنی ایسے اوندھے منہ کبھی نہ سونا. یہ ابن ملجم سویا تھا. دائیں کروٹ سو لو، بائیں کروٹ سو لو، سیدھے لیٹو، لیکن بالکل ایسے ہوتے ہیں نا، بعض لوگ جاتے ہیں اوندھے منہ گرتے ہیں سو جاتے ہیں. نہیں، یہ کون سویا تھا ایسے؟ لیٹا تھا ابن ملجم تلوار چھپا کے اپنی. اور منع بھی ہے، ویسے بھی ہے، کراہت ہے کہ ایسے نہیں سو. تو اس کو بھی اٹھایا، اٹھ تیاری کر، میں جانتا ہوں کس ارادے سے آیا ہے تو. اذان علی نہیں دیتے تھے، علی کی ذمہ داری نہیں تھی اذان دینا، لیکن اس دن علی نے اذان دی ہے. کچھ رکعت نمازیں ادا کی، نماز پڑھی، اور پھر جیسے ہی اذان کا وقت ہو علی گلدستے اذان پہ. اور یہ عجیب آواز تھی علی کی کہ پورے کوفے کے ہر گھر میں کوہرام مچ گیا، اور کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کیوں رو رہا ہے. بس علی کی آواز سن کے ہر مرد و زن رو رہا تھا. علی کی اذان کی آواز. اور زیادہ تر روایات میں یہی ہے کہ جماعت نہیں، علی نے ابھی نوافل شروع کی تھی، نفل نماز تھی. بعض کہتے ہیں واجب. خیر یہ کوئی تنازع کی بات نہیں ہے، حالت نماز میں تھے. جب یہ اور اس کے ساتھی آ کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ اس کو کور دے سکیں. ہوتا ہے نا ٹارگٹ کلر کے کیا ہوتے ہیں، کور بھی ہوتے ہیں نا، کور دینے والے، کہ اس کو بھگانا ہے، اس کو نکالنا ہے، سارے ہوتے ہیں. اب یہ مولا کائنات سجدے میں گئے ہیں. اس نے پوری بھرپور طاقت کے ساتھ اس تلوار کے لیے، جانتے ہیں وہ کیا کہتا تھا کہ میں نے اس کو 3 دن تک زہر میں بجھایا ہے. یہ تو ہلکی سی بھی لگ جاتی تو علی نہیں بچتے، میں نے تو علی کے سر کو شگافتہ کر دیا تھا. قطامہ سے وعدہ کیا تھا، اس نے کہا تھا نا کہ میں تیری ہو جاؤں گی، علی کا سر میرا مہر ہے. یہ بھی ایک قطامہ بھی اس میں شامل ہے نا. بہرحال تو تفصیلی موضوع ہے کہ کون کون اس میں شامل تھا اور کہاں سے یہ سازش چل کے کس طرح سے یہ پہنچی تھی. پس جو ہی علی کے سر پہ ضربت لگی ہے، علی کی ریش اپنے ہی لہو میں سرخ ہو گئی. بلکہ بعض روایتوں میں کہ علی نے سر کے خون سے خود اپنی داڑھی کو خضاب کرنا شروع کیا. بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ. کوہرام مچ گیا. کیوں؟ ادھر یہ ضربت لگی، ادھر ہاتف غیبی کی، بلکہ کہتے ہیں کہ جبرائیل کی ندا گونجی. قدمت ارکان الہدی، ہدایت کے ارکان ڈھہ گئے. قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیا. آواز گونجی کوفے کی فضاؤں میں، اور دوڑے ہیں عورتیں مرنے کے لیے، چلاتے ہوئے، چیختے چلاتے. کچھ لوگ قاتل کے پیچھے بھاگے، اور بیٹوں نے اور کچھ اور انصار نے
علی کو سنبھالا ہے، علی کو اٹھایا ہے۔ اب آپ نے گھر بھی دیکھا ہے اور محراب بھی دیکھیے، وہاں سے کتنا فاصلہ ہے، لیکن جو ہی قریب پہنچے، اس وقت تو نقشہ کچھ اور تھا نا، تو کوچہ کہتے ہیں گلی، جیسے کوچے کے قریب پہنچے گھر کے تو علی نے غش سے آنکھیں کھولی اور کہا بس یہاں سے میرے بیٹے میرے ساتھ جائیں گے اور کوئی نہیں، صرف میرے بیٹے، باقی سب جاؤ بعد میں آنا۔ انصار رو رو کے عرض کر رہے ہیں مولا یہ وقت ایسا نہیں ہے، ہمیں ساتھ جانا چاہیے، ہم سب کو کہا نہیں سب ٹھہر جاؤ۔ کیوں؟ گھر میں میری بچیاں ہیں، مجھے اس عالم میں دیکھیں گی تو مجھے خوف ہے کہ وہ بلند آواز سے گریہ کریں گی، مجھے گوارا نہیں کہ کوئی میری بیٹیوں کے رونے کی آواز بھی سن لے۔ جب زہرا کا جنازہ لے کے نکلے تھے نا، جب بھی ایک بچی روتی ہوئی آئی تھی پیچھے پیچھے، تب بھی علی نے اس بچی کو گھر میں پہنچا کے یہ کہا تھا میری بچی رات کی تاریکی صحیح، کوئی دیکھنے والا نہ صحیح، لیکن تیرے بابا علی کو گوارا نہیں کہ کوئی تیری رونے کی آواز سن لے۔ جس زینب کے لیے اتنا اہتمام کیا کہ کوئی اس کے گریے کی آواز نہ سنے، مولا یہی کوفہ، یہی گلیاں، یہی خیابانیں، یہی لوگ، مگر سال بدل گیا، وہ 40 ہجری تھی، یہ 61 ہجری آ گئی۔ لوگ جب عشاء دیکھنے جمائے ٹھٹ کے ٹھٹ، علی و زہرا، علی و بطول کی بیٹیاں، ناکوں پر ہیں سر برہنہ، اپنے چہرے پر بالوں سے پردہ کیا ہوا، منادی ندا دے رہا ہے جسے تماشا دیکھنا ہو آل رسول کا آؤ۔ اسیروں کی صورت میں یہ سب بیویاں آ رہی ہیں اور بیویاں آواز دے رہی ہیں لوگوں اپنی آنکھیں بند کرو، ہم کوئی اور نہیں، ہم تمہارے رسول کی اطرت ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد۔ تمام ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے، حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہداء کربلا کی ساتھ محشور فرما۔ جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق اسیران کربلا انہیں جلد از جلد قید سے رہائی عطا فرما۔ باری الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر۔ باری الہ رہبر معظم انقلاب اس عظیم قربانی کو اس ملت کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ باری الہ میں موت نہ دے جب تک اس عظیم شہادت کا انتقام ہماری آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے۔ باری الہ ایران کے مومنین کو، دنیا بھر کے مومنین کو جہاں بھی مقاومت کریں انہیں ثابت قدمی عطا فرما، انہیں استقامت عطا فرما، انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کر دے۔ روئے زمین کو امریکہ اور اسرائیل کے نجس وجود سے پاک کر دے، اس سب سے بڑی شیطانی طاقت کے غرور کو خاک میں ملا دے۔ باری الہ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہوں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست ہے محمدی مسجد کے ایک نمازی کی طرف سے یہ مجلس ہے، ان کے خانوادے اور تمام ان کے خانوادے کے مرحومین، اپنے مرحومین مومنین مومنات اور تمام شہدائے ملت اور اس شہید عظیم آیت اللہ سید علی خامنائی رہبر معظم اس صدی کی بلکہ اس دور کی سب سے عظیم شہادت اس شہید کے سب کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔